معراج شریف کا جو تحفہ وہ نماز ہے کہ جب آپ اپنے رب کے حضور گئے تو واپسی پہ جب جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ رب تعالیٰ نے آپ کو کیا تحفہ دیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ تو کہا کہ آپ دوبارہ واپس جائیے، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہوا ہے، یہ اتنی نمازیں نہیں پڑھیں گے، آپ نمازیں کم کروا لیجیے۔ جب آپ علیہ السلام دوبارہ پھر حاضر خدمت ہوئے، 5 نمازیں کم ہوئیں، 45 رہ گئیں، حتیٰ کہ 9 بار نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ہر بار 5 نمازیں کم ہوتی رہیں، حتیٰ کہ آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں۔ اس کے بعد بھی جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ آپ اور کم کروا لیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے حیا آتی ہے، میری امت اتنی نمازیں پڑھ لے، لیکن پھر بھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازیں تم 5 پڑھو گے، ثواب میں تمہیں 50 کا ہی دوں گا۔ تو یہ رب تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے نمازیں 50 فرض کی، لیکن اب ہمارے اوپر 5 کی ادائیگی لازم ہے اور ثواب ہمیں 50 نمازوں کا ہی ملے گا۔ تو یہ معراج کا سب سے بڑا تحفہ ہے، کیونکہ بندہ جب سفر کے لیے جاتا ہے تو واپسی پر جب سفر سے آتا ہے تو گھر والوں کے لیے تحفہ لے کر آتا ہے، تو آپ علیہ السلام سفر معراج سے ہمارے لیے جو تحفہ لے کر آئے وہ نماز، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں رکھی گئی ہے، اور فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز جو ہے یہ بندہ مومن کی معراج ہے، کیونکہ نماز کے اندر جو ہمارا تشہد ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ اللہ کا، اس کے حبیب کا اور فرشتوں کا کلام ہے، کیونکہ جب آپ علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے لامکان کی طرف، تو آپ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام تر تعریفیں، حمد و ثنا اور پاکی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو جواب میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تیرے اوپر سلام ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر اس کے جواب میں عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہم پر بھی ہو اور اللہ کے تمام نیک برگزیدہ بندوں کے اوپر بھی ہو۔ کچھ لوگ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج کو مانتے ہیں، اس کے آگے کا انکار کر دیتے ہیں۔ بھئی اس کے آگے کے معراج کو مان لیجئے، کیونکہ آپ علیہ السلام ہمارے اوپر سلامتی بھیج رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ میرے اوپر سلامتی ہو، کیونکہ رب تعالیٰ نے تو فرمایا کہ السلام علیک ایھا النبی، لیکن آپ علیہ السلام نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہمارے اوپر بھی ہو اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر بھی۔ جب یہ گفتگو سنی تو جبریل امین نے عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ سارا وہ تشہد ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا، اس کے پیارے حبیب کا اور فرشتوں کا کلام ہے۔